شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى الحمد لله حتى يرضى والحمد لله بعد الرضا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون حضرات و حاضرین، ایک بات آپ کو بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ تراویح اور وتر کے ختم ہونے کے بعد ضرورت ہے آپ لوگوں کی، اگر ضرورتیں ہیں ضرور جائیں آپ کے پاس اگر فرصت ہے تو قریب آ کے بیٹھ جائیں۔ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں نوجوانوں سے میری اپیل درخواست ہے، یہ کوئی کلاس نہیں ہے کہ آپ یا کوئی ایک ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ دور بیٹھے رہیں، ایک مجلس ہے، اللہ کی رحمت اس میں شامل حال ہوتی ہے۔ خوش نصیب ہے آپ لوگ کہ آپ لوگ ایسی محفل کے لیے منتخب کیے گئے ہیں جہاں فرشتے پر بچھا کے بیٹھے اللہ کی رحمت ڈھانپ لے۔ یہ آپ لوگوں کی خوش نصیبی ہے۔ کسی کو اگر ٹیکہ دینے کی ضرورت ہے تو ضرور ٹیکہ دے کے بیٹھے، ضرور دے۔ یہ جمعہ کا خطبہ نہیں ہے، درس ہے آج۔ ضرورت ہے آپ کو کسی کو، ضرور آپ کرسی کے اوپر بیٹھیں، آپ ٹیکہ لے کے بیٹھیں، قریب ہو، بہت اچھا رہے گا۔ جب میرے سے آپ قریب ہوں گے تو آپ کو رب کی کچھ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی، دین کی کچھ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ دور بیٹھیں گے، وہاں بیٹھ کے سنیں گے تو آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا، کیا کہ میں بولوں گا اور کیا کہ آپ سنیں گے۔ جیسا کہتے ہیں نا بیاج کھانا نہیں بول کے بولے تو آپ سنیں پیاز کھانا نہیں بول کے، ایسے سمجھ میں آتی بات۔ بہرحال جزائے خیر دے، میری بات کو آپ مانے اور قریب آ کے بیٹھے۔ میں دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت نازل عطا فرمائے۔ چھوٹی چھوٹی کچھ باتیں آپ کے سامنے شیئر کرنے کی کوشش کرتے، آپ اسے ذہن نشین کر لیں، اور یہ ہونا ہے کہ ضروری کہ انسان علم کا جو معیار ہے دین کے، خاص کر کے دینی نالج اور دینی معلومات کا ایک ذریعہ آپ کے لیے ایک دروس، اور رمضان ایک بہت اچھا ٹریننگ ہے ہمارے لیے۔ آج اللہ سے ہم دعائیں کریں گے کہ اللہ نے ہمارے لیے توفیق بخشی کہ ہماری 2 تراویح مکمل ہوئی، اللہ ہماری تراویح کو قبول عطا فرمائے۔ ہمارا ایک روزہ مکمل ہوا، اللہ ہماری اس روزے کو قبول عطا فرمائے۔ چلے قرآن مجید کی میں جو آیت پڑھا اس کا سیدھا سادہ ہم ترجمہ جانتے اور اکثر و بیشتر اسے یاد بھی کرے ہوں گے۔ رمضان کے مہینے کے مناسبت سے کبھی بھی رمضان سے 2-3 جمعہ پہلے یا رمضان کے کچھ ایام میں اس آیت کو پڑھی جاتی، سنائی جاتی ہے، لیکن میں بھی آپ کے سامنے آیت پڑھا ہوں تو آپ یہ نہ سمجھے کہ مولانا بھی وہی کوئی بات بتاتے ہوں گے، لیکن کچھ باتیں الگ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے چکے ہیں، یعنی تمہارے اوپر روزے فرض ہیں، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی شاعر زندگی بسر کرے آپ۔ روزہ یا روزے فرض ہے، فرض ہے نا، فرض ہے۔ دلیل کیا؟ دلیل کہ فرض ہے بول کر کے قرآن کی یہی آیت، قرآن کی یہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، قرآن کی یہی آیت دلیل دلالت کرتی روزے فرض ہیں،
چلیے بخاری کی ایک حدیث ہے، سن لو۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے، راوی حدیث ہے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، روایت کرتے کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک دیہاتی انسان آئے، خریے والے ایک صحابی آئے، آ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے۔ کیا سوال کرتے کہ اللہ کے نبی میرے اوپر کتنے وقت نماز فرض ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ 5 وقت نماز تمہارے اوپر فرض ہے، الا یہ کہ تم نفل پڑھ سکتے تمہاری طاقت کے حساب سے۔ پھر وہ صحابی رسول نے سوال کیا، اللہ کے نبی میرے اوپر روزے کتنے فرض ہیں؟ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزے تمہارے اوپر فرض ہیں۔ دین کی کچھ باتیں انہوں نے سنی، سوال کیا، جواب دیے اور وہ جانے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ جاتے جاتے یہ کہہ کر کے جانے لگے کہ اللہ کے نبی جو آپ نے مجھے تعلیم دی ان تعلیمات پر میں کم بھی نہیں کرتا اور زیادہ بھی نہیں کرتا، جتنا آپ نے بتایا اس پر عمل کرتا ہوں، بول کے چلے گئے۔ جب جا رہے تھے اللہ کے نبی نے کہا دیکھو اگر یہ اپنی بات پہ سچا ہے وہ جنتی ہے۔ تو دلیل یہ بات معلوم ہوئی، ہمارے لیے دلیل ملی کہ روزے فرض ہے قرآن اور حدیث میں۔ قرآن میں بھی یہ بات بتا دی گئی، حدیث میں بھی یہ بات بتا دی گئی، اور مشہور حدیث آپ نے سنا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیادی باتیں 5 ہیں، اس میں سے یہ کیا ہے؟ روزہ ہے نا، یہ فرض ہے رمضان کے روزے، لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے، ایک مومن ایک مسلمان اسے رکھنا ہے، بہانہ نہیں کر سکتے آپ، کوئی بہانہ پیش نہیں کر سکتے، آپ کے لیے ضروری ہے کہ فرض ہے آپ کے اوپر، واجب آپ روزہ رکھیں۔ چلے روزے کے میننگ کیا ہے؟ آپ زبانی سنتے رہتے اہل علم کی، اور آپ کے زبان میں بھی یہ بات ہے رمضان کے روزے رکھ، رمضان کے روزے رکھیں گے، رمضان آیا تو روزے رکھیں گے۔ معنی کیا اس کا؟ روزے کے معنی کیا؟ روزے کا معنی یہ ہے صام یصوم، رکنا، روزہ رکھنا، کھانے پینے بولنے چلنے جمع کرنے سے رک جانا، روزے کا یہ معنی ہے، اسے دماغ میں رکھ لو۔ روزے کے میننگ یہ ہے۔ روزے کی تعریف کیا ہے؟ روزہ کی تعریف کیا ہے؟ روزے کی تعریف میں حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ، بڑے محدث، نام یاد رکھ لو، کبھی کبھی یہ بات کام آ جائے گی آپ۔ ایک بڑے محدث گزرے حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ، اور ایک بڑے محدث گزرے ہیں امام نووی رحمہ اللہ، تعریف کرتے ہیں روزے کی۔ کیا تعریف کرتے؟ مخصوص شرائط، کنڈیشن، مخصوص کنڈیشن اور مخصوص اشیاء اور مخصوص دنوں میں اللہ کے لیے کھانے پینے اور بولنے جاگنے اور جمع کرنے سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ مخصوص شرائط ہے اور مخصوص اشیاء ہیں اور مخصوص ایام میں اللہ کے لیے آپ روزہ رکھتے، یہ روزے کی تعریف ہے۔ آگے بڑھیں گے، آئی بات سمجھ میں کچھ آئی نہیں؟ روزہ فرض ہے، دلیل مل گئی آپ کو، روزے کے معنی مل گئے آپ کو، روزے کی تعریف مل گئی آپ کو۔ چلیے اب روزے کی دلیل ہو رہی ہے، آیت جو پڑھی گئی ہے، اب یہ روزہ فرض ہے ہمارے اوپر اور پورے مہینے کے ہم روزے رکھیں گے، 3 دن یا 10 دن، 2 روزے، پہلا روزہ جمعہ کا اور پھر کبھی منگل میں، ایسا نہیں ہے، پورے مہینے کے روزے کمپلسری ہمارے اوپر فرض ہم رکھنا ہی ہے۔ اچھا، قرآن کی جو آیت میں نے پڑھا اس کی تفسیر کرتے کون؟ ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں امام قرطبی۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے
مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں. کیا قول نقل کرتے ہیں؟ مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بڑے مفسر ہیں، سپہ سالار کہا جاتا قرآن کے. ان کا قول نقل کرتے ہیں امام قرطبی اپنی تفسیر میں، اور اس آیت کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر. ان سے پہلے لوگ کون؟ ہم سے پہلے لوگ کون؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم سے پہلے یہودی، ان کے اوپر کیا تھا؟ ان کے اوپر 3 روزے اور محرم عاشورہ کا 10واں روزہ رکھا جاتا تھا، وہ فرض تھے. اچھا اب یہ روزے فرض ہوئے، ہم روزہ رکھ رہے، روزے کا معنی معلوم ہوا. ہم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے، کون سے؟ رمضان کے نہیں، محرم کا عاشورہ کا روزہ، مہینے کے 3 روزے فرض تھے، 3 دن کے روزے. عاشورہ کا روزہ فرض تھا. جب یہ روزے فرض، رمضان کے روزے فرض کیے گئے، وہ روزے منسوخ ہو گئے. چلیے ایک سوال کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اور 2 فائدے گناتا ہوں. روزہ رکھنے سے فائدہ کیا ہے بلکہ آج کے لیے درس کافی وافی ہوگا میرے لیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ کو صحیح معنوں میں دین کا صحیح نالج حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسا ہوا ہے ہماری زندگی میں، بچپن سے رمضان آیا کہ نہیں؟ رمضان ختم ہو گیا، ہم رمضان سے جو حاصل کرنا تھا وہ حاصل نہیں کر سکے. ایسے روزہ رکھے، تراویح پڑھے، ہاں کبھی مشکل ہوئی، کبھی ایسا آیا، چھوڑ دیا. نہیں، اسے جب تک آپ نالج نہیں حاصل کرتے، یہ رکن ہے دین کا، اس کی صلاحیت، اس کا اجر، اس کے بارے میں کیا معلوم اور کیسے، جب تک اس کا علم نہیں ہے آپ کو عمل کرنے میں آمادہ نہیں ہو سکتا. آپ کو علم حاصل ہو گیا کہ روزہ ایسا ہے، عمل کرنے میں آسانی ہو جائے گی. چلیے بات میں بتا رہا تھا، روزے کے متعلق کے سوال کرتے. روزہ کب فرض ہوا؟ نہیں. دیکھو ایک ایک بات ذہن میں بٹھا لینا. آپ کے لیے کلاس ہے یہ. آپ جو سوال کریں گے اس کا جواب، ہم جو سوال کریں گے آپ جواب. ایسا ہوگا تو علم ایک بڑھے گا آپ کے ہاتھ میں. کیا ہے؟ آپ نے بتایا، دلیل لی، دلیل کے ساتھ بات کیے، روزہ فرض تھا، روزے کے معنی حدیث سے آپ نے لیا، اور روزے کی تعریف آپ نے لی، روزے کی تفسیر میں آپ نے بات سنی، اور روزے کے معنی آپ نے سمجھا. چلو اب روزہ کب فرض کیا گیا؟ امام شوکانی رحمہ اللہ، بڑے امام گزرے ہیں. امام اگر آپ سنتے ہو آپ بولیں گے کیا مولوی صاحب بھی ہیں یہ نامہ بول رہے بول کے، یہ بڑے ائمہ گزرے ہیں. امام شوکانی اور امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں 2 ہجری میں شعبان کے مہینے میں رمضان کے روزے فرض کیے گئے. یہ بات یاد رکھ لو، آپ نوٹ کر لیں گے، آپ کبھی ذہن میں بٹھائے نا. آئی بات سمجھ میں؟ 2 ہجری اللہ کے نبی ہجرت کر کے آئے نا. کہاں آئے؟ مدینہ آئے. مدینے میں رہے 1 سال. دوسرے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شعبان کے مہینے میں رمضان کے روزے فرض کیے گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کتنی مرتبہ رمضان آیا؟ 9 سال اللہ کے نبی علیہ السلام نے رمضان کے روزے رہے، رمضان پائے. بہرحال یہ کچھ باتیں ہیں، علمی باتیں ہوں، آپ کے سمجھ میں آتی نہیں، معلوم نہیں ہے، سمجھانے کی کوشش کروں گا میں. فائدے بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرتے. کیا ہے فائدہ روزہ رکھنے سے؟ بول سکتے آپ میں سے کوئی سنے ہیں تو آپ کو جواب دے سکتے. ہاں، روزہ میں رکھ رہا ہوں یا آپ روزہ رکھے، یہ فرض روزے ہیں، یہ روزے رکھے فائدہ کیا؟ جی، نفس کی پاکی. اور آپ بولیں گے کل پڑھ کے آئیں گے، آج جواب دیں گے. ہاں بولو، اب روزہ رکھے نا، فائدہ کیا اس کا؟ ایک فائدہ میں بتا دیتا ہوں. چلیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ثواب کی نیت سے، اجر حاصل کرنے کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا، زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو سکتے۔ اچھا ہے نا فائدہ؟ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے ایک انسان روزہ رکھتا ہے، یہ پورے مہینے کے روزے رکھے گا، سابقہ سارے گناہ اس کے کیا ہوتے؟ معاف ہوتے۔ اب معافی حاصل کرنا کہ نہیں؟ چلیے دوسرا فائدہ کیا روزہ رکھنے سے؟ بہت اچھی حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، علامہ ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ روزہ بہت اچھی، بہت بڑا ثواب اس کے اندر، بہت بہترین چیز ہے، بڑی عبادت ہے، اسے دلچسپی کے ساتھ آپ عمل کریں گے نا، بہت فائدہ اس کا لیے ملے گا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے، راوی حدیث حضرت حذیفہ ہے، صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی انسان لا الہ الا اللہ پڑھے، ہم پڑھتے لا الہ الا اللہ، اخلاص کے ساتھ اگر لا الہ الا اللہ زبان سے جاری ہو، اس کا انتقال ہو گیا، وہ جنتی۔ اسی طریقے سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک انسان ایک دن کا روزہ رکھے اور وہ روزے کی حالت میں انتقال کر گیا، وہ جنتی۔ تو روزہ رکھنے سے فائدہ کیا ہے؟ ایک تو سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے، اگر روزے کی حالت میں ہی انتقال ہو گیا تو جنت۔ تو میری زندگی، آپ کی زندگی کا مقصد کیا؟ جنت۔ تو روزے رکھیں گے انشاءاللہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کچھ نہیں ہے تو پھر اگلے کل کے درس میں ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ ایسے ہی تھوڑی تھوڑی کچھ چیزیں دین کی، قرآن و حدیث کی جو باتیں ہیں وہ صحیح، وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ذہن بنا کے آؤ آپ کہ آپ یہاں عبادت کی نیت سے ہم آئے اور عبادت کی نیت سے جائیں گے، تو یہاں اگر کوئی انسان یہ نیت بھی لے کر آئے، کیا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے کہ میں دین کی کوئی بات سیکھوں یا سکھاؤں، دین کی کوئی ایک بات میں سنوں یا سناؤں، اس نیت سے اگر کوئی شامل ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے مکمل حج کرنے کا ثواب دیتے۔ انشاءاللہ کل سے آپ اپنے دوستوں کو بھی لے کر آؤ، یہ محفل میں ہم جمع ایک دین کی بات سنانے کی نیت سے آئے۔ ایک تو تراویح ہے اور اس کے بعد عشاء کی صلاۃ ہے، وتر ہے، پھر اس کے ساتھ یہ دین نہیں اس میں۔ اچھا تیسرا اجماع کیا ہے؟ اب یہ چیز کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال روزہ رکھے، رمضان کے روزے پائے، 9 سال رمضان کے روزے، امت کا بھی اس میں اجماع ہے۔ 3 اجماع یہاں جمع ہو گئے ہیں، ایک فرض ہونے پر اجماع ہے، دوسرا 2 ہجری میں جو فرض ہوا روزہ اس میں اجماع ہے، تیسرا اللہ کے نبی 9 سال روزے رکھے اس میں بھی اجماع ہے۔ اس میں 3 رائے 2 رائے ہے ہی نہیں، سب ایک ہی رائے۔ تو روزے کی فرضیت پر ایک مرحلہ میں بتایا، پہلے روزہ کون سا فرض تھا؟ عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ پھر دوسرا مرحلہ کیا ہے روزے کا فرض ہونے کا؟ دوسرا مرحلہ ہے کہ اللہ نے کہا، یہی آیت، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے فرض کر دیے گئے۔ کیسے فرض کیے گئے روزے؟ روزہ فرض ہو گیا نا، اب چاہے تو روزہ رکھو، نہیں فدیہ دے کے آرام سے رہو۔ پہلے تو عاشورہ کا روزہ فرض، اب رمضان کے روزے فرض ہو گئے، لیکن کیسی فرضیت تھی؟ فرضیت کیسی تھی؟ چاہے تو رکھو، نہیں رکھنا چاہتے فدیہ دے کے الگ ہو جاؤ۔ اب جب یہ فرضیت آ گئی تو وہ جو فرض تھے نا روزہ عاشورہ کا، وہ کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا نا، نکل گیا ہو۔ فرض کون سا ہو گیا؟ فرض روزے ہو گئے۔ اب اس میں روزوں میں بھی کیا فرضیت تھی؟ چاہے تو رکھیں گے، نہیں فدیہ دے کے ہٹ جائیں گے۔
تیسرا مرحلہ روزے فرض ہونے کا وہ یہ ہے کہ کمپلسری روزہ رکھنا ہی ہے. کہا اللہ نے فمن شہید منکم الشہر فلیصم. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا رأیتم الہلال فصوموا. چاند دیکھے روزہ رکھو. تو 3 مراحل سے آ کر کے تیسرے مرحلے میں رمضان کے روزے فرض کسی بھی طریقے سے وہ روزہ نہیں چکا سکتے الا یہ کہ بیمار ہے، الا یہ کہ سفر ہے، مسافر ہے، تو گنتی کے دن مکمل کر کے بعد میں پھر وہ ادا کرنا ہی پڑے گا. تو 3 مراحل سے روزہ فرض ہوا ہے، یہ ذہن نشین کر لیجئے. کس پر فرض ہے روزہ؟ آپ بالغ ہونا، مسلمان ہونا، عاقل کا ہونا، مرد ہو عورت، اور طاقت بھی رہنا، ایسے پر روزہ فرض ہے. وہی تعریف آپ سنیں نا. کیا تعریف سنیں آپ؟ مخصوص شرائط کے ساتھ، مخصوص اشیاء کے ساتھ، مخصوص ایام میں اللہ کے لیے رک جانا، اسی کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے. کس پر؟ مسلمان ہونا. بہت سارے لوگ یہاں بیان کرتے ہیں ہمارے پڑوسی میں غیر مسلم، انہیں ہماری کو سحری گھٹے، وہ بھی سحری کر لے، وہ بھی روزہ رکھے، 3 روزہ رکھے. نہیں، مسلمان ہونا انہیں ایمان والا ہونا ہے. ایمان کے بغیر آپ جو بھی نیکی کرے قبول نہیں. ایمان ہونا ہے تو مسلمان ہونا، عاقل کا ہونا، مرد کا ہونا، عورت کا ہونا، پھر اس کے بعد استطاعت رہنا، طاقت رہنا اس کے اندر، تو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. یہ روزے کے متعلق کچھ باتیں آپ کے ذہن میں بٹھانے کی میں نے کوشش کی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ کو اس کے جو مراحل ہیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب 2 فائدے بتاتا ہوں، ذہن میں بٹھا لینا. بہت پیارے فائدے ہیں روزہ رکھنے سے. انشاءاللہ اگلے دروس میں کچھ باتیں الگ آئیں گی، آج کے لیے کافی وافی ہوں گی باتیں. 2 فائدے کیا ہیں؟ پہلا فائدہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. حضرت سہل ابن سعد صحابی رسول ہیں. کون؟ سہل ابن سعد. نام رکھ لو، کبھی یاد کریں، کبھی تمہارے یہاں نام کی ضرورت پڑ گئی تو آپ بول سکتے یہ نام رکھیں گے. صحابی کا نام ہے یہ، سہل ابن سعد. روایت کرتے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له الریان. جنت میں ایک دروازہ ہے، وہ دروازے کا نام کیا ہے؟ الریان ہے. اب اس دروازے سے قیامت کے دن جنت میں جائیں گے وہی لوگ جو روزے دار ہیں. قیامت کے دن اعلان ہوگا این الصائمون، روزے دار کہاں ہے؟ کھڑا کر دیا جائے، کھڑیں گے اور کہا جائے گا تمہارے لیے جنت کا دروازہ ریان کھلا ہے، سب کے سب تم اس میں داخل ہو جاؤ، تمہارے علاوہ دوسرا کوئی آئی نہیں، انٹری نہیں، صرف روزے دار. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے آپ کو اس دروازے سے داخلہ نصیب عطا فرمائے. کس کے لیے یہ بشارت ہے؟ اچھا، کتنے روزے رکھنے والے؟ 3 روزے رکھ لیا جاؤ، چلو اچھی بات. 2 روزے رکھ لیا، پہلے کا 1 دن روزہ رکھے، پھر آخر کا 1 نہیں 27ویں کا روزہ رکھ لیا، ایسا نہیں. مکمل پورے مہینے کے روزے رکھے. صائمون، روزے رکھنے والے، پورے مہینے کے روزے، فرض روزے. تو ایسوں کو ہی جنت میں دروازہ وہ ریان میں اس میں داخلہ ملے گا. ایک فائدہ ہو گیا. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مستدرک الحاکم کی حدیث ہے، مسند احمد کی یہ روایت ہے. علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. راوی حدیث ہے عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ. روایت کرتے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یشفیان الصیام والقرآن یشفیان. قرآن اور روزہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا، اور ان دونوں کی سفارش کو اللہ قبول کر لیں گے. روزے داروں کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے کہ ایک ہے کہ باب الریان سے داخلہ ملے گا، دوسرا یہ ہے کہ روزہ خود اللہ سے سفارش کرے گا.
اور اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، زیادہ تر بہت سارے نوجوان یہاں نظر آ رہے ہیں، آپ کوشش کریں زندگی میں، اور خاص کر کے اس رمضان کے مہینے کو یہ سمجھیں ہم، یہ ہماری زندگی کا آخری مہینہ ہے، ایسا سمجھو، یہ ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان ہے، ایسے سمجھ کر کے ہم رمضان بتائیں گے تو ہماری رمضان کی یہ جو کچھ بشارتیں ہیں رمضان کے متعلق وہ ضرور ملے گی۔ اللہ سے دعائیں کرتے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ مجھے آپ تماموں کو اس رمضان کے مبارک مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے آپ تماموں کو نیک اور متقی پرہیزگار بنائے، ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے، ہمارے روزوں کو، ہمارے قیام کو، ہماری تراویح کو، ہمارے قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، جتنی بھی عبادتیں ہم نے کی، اللہ پوری عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اللہ ہمیں نیک اور متقی پرہیزگار بنا۔ اللہ جب تک دنیا میں رہے دین پر رہنے کی توفیق عطا فرما، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یہ درس کی کچھ باتیں تھیں، میں آپ کے سامنے پیش کیا، اسے آپ بند کر لو، 1-2 منٹ آپ بیٹھو، میں 2 الگ سی کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ ہے آپ کے پاس